دیکھیں اسی مسئلے میں دوسری ہم بات کریں گے کہ اکثر ہم نے دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ جو کوئی بڑا ہوتا ہے وہ اپنا مال رکھتا ہے، وہ اپنی زندگی میں ہی مال بانٹنا چاہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید زندگی میں بانٹنا ضروری ہے، یا بچے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق بن چکا ہے اور یہ بانٹنا ضروری ہے، اور بعض لوگ اس طرح بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ زندگی میں ہی بانٹ دینا یہ کوئی بہتر شکل ہے، حالانکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح مسئلہ وراثت کا ہی ہے۔ زندگی میں جو لوگ بانٹ رہے ہوتے ہیں اصل تو وہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے، شریعت کا طریقہ تو وراثت ہے، بلکہ اس پہ بعض لوگ اور غلطی کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ برابری بانٹ رہے ہوتے ہیں، جیسے سنگل ڈبل والا مسئلہ ہوتا ہے نا وراثت میں، وہ کر رہے ہوتے ہیں معاملہ، حالانکہ زندگی میں ایسے نہیں ہوتا، مرنے کے بعد ہے۔ ہاں کچھ رائے مل جاتی ہیں آپ کو کہ زندگی میں بھی وراثت کی طرح بانٹے، لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میں باپ اپنا مال تو پہلے ضروری نہ سمجھے بانٹنا، حق نہ سمجھے بچوں کا۔ بعض ماں باپ حق سمجھتے ہیں، بچوں کا حق بن گیا ہے، وہ پوچھتے ہیں جا کے ہم ان کو اتنا کتنا حصہ دیں اور ہم اپنا کتنا حصہ رکھیں، وہ یہ سمجھتے ہیں ان کا حق بن چکا ہے۔ حالانکہ جب تک ماں باپ زندہ ہوں 1 روپے کا حق بھی نہیں ہوتا بچوں کا ماں باپ کے مال میں بطور مالک، وہ مرنے کے بعد اللہ نے رکھا ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے ماں باپ کا جو مال ہے اس پہ ہمارا حق بن چکا ہے، ہم زبردستی لے سکتے ہیں۔ زبردستی لینا ظلم ہے، ماں باپ پہ کہاں کو خوشی سے دے دے، رضامندی سے دے دے، الگ مسئلہ ہے۔ وہ بھی ماں باپ اس کو فرض ضروری نہ سمجھیں، اجازت ہے لیکن فرض ضروری نہیں ہے کہ ابھی ہم دینا ضروری ہے کیا، بلکہ بعض لوگ بہتر سمجھتے ہیں دینا، نہیں بہتر نہیں ہے، بہتر وراثت ہی ہے، وصیت کر کے جائیں، سب کو حصہ ملنا چاہیے، کسی کو محروم کر کے نہ جائیں، کسی کو خاموشی سے نہ جائیں، بیٹیوں کے لیے وصیت کریں، کیونکہ آج کل تو وصیت کرنا بڑا ضروری میں سمجھتا ہوں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ عورتوں کو محروم رکھا جا رہا ہے وراثت کے معاملے میں، اور مرنے والے کو چاہیے، بلکہ بعض اہل نے ضروری بھی کہا ہے، ضروری ہے کہ وہ کہہ کے جائے کہ کسی کو محروم نہ رکھا جائے۔ یہ ہے شکل صحیح، بجائے کہ وہ زندگی میں ہی تقسیم کرنا شروع کر دے اور کسی کو غلط کم دے دیا، کسی کو زیادہ دے دیا، اور یہ ظلم اپنے اوپر لے کے چلا جائے۔ اور پہلی زندگی کے بڑے مسائل ہیں جو اپنے اوپر بندہ لے کے جا رہا ہوتا ہے گناہ، اور یہ جو بعد کا مسئلہ یہ بھی اپنے اوپر لے کے جا رہا ہے، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے۔ تو اگر آپ نے غلط تقسیم کر دی تو پکڑ کس کی ہوگی؟ آپ کی پکڑ ہونی ہے، بچوں نے تو بعد میں معاملہ نہیں سدھارنا۔ آج کل کی اولادوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے معاملے کو صحیح کریں گے۔ میں نے بڑے اپنے ایسے کیس سنے ہیں، سوال بہت سارے آتے ہیں کہ بیٹوں کو دو دیا ہے، وراثت دی ہے ماں نے یا باپ کے، تو دوسروں کو 2 کو نہیں دیا اور یہ فوت ہو گئے۔ اب یہ جو بڑوں کو ملا ہے ان کو تو چاہیے نا دوسروں کو بھی شریک کریں اپنے ساتھ، ماں باپ کے کوئی گناہ نہ ہو اس پہ، کیونکہ انہوں نے انصاف نہیں کیا زندگی میں۔ اگر کوئی بانٹے گا وہ برابری کرے گا، انصاف کرے گا، لیکن اگر وہ ایسے نہیں کر کے گیا تو ہم مسئلے کو سیدھا کر دیں، سدھار دیں مسئلے کو، کوئی ایسے نہیں کرے گا۔ تو اس لیے زندگی کے میں جو یہ فیشن چل رہا ہے زندگی میں ہی اپنا مال بانٹ دینا، یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلامی نبوی زندگی میں آپ کو ایک مثال بھی نہیں ملے گی کہ کسی نے اپنا مال زندگی میں بانٹ دیا ہو، بلکہ ایک ملتی ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کسی نے دیا اپنے بچوں کو تو برابر نہیں دیا، تو اللہ نے کہ نبی نے کہا ظلم ہے، تو انہوں نے پھر واپس لے لیا۔ تو یہ چیز ہے کہ زندگی میں بانٹنے کا کیا طریقہ ہے اور اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے، ہم انشاءاللہ اس کو آگے دیکھتے ہیں۔